السلام علیک یا ابا عبداللہ. صلوات بھیج دے محمد والا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزان محترم، ماہ رمضان کا تقریباً ایک ہفتہ گزر گیا. اسی طرح مزید 3 ہفتے بھی گزر جائیں گے اور ہمیں محسوس نہیں ہوگا. آپ بولیں گے کیوں نہیں محسوس ہو رہا صاحب، روزے تو رکھ رہے ہیں، ہمیں تو محسوس ہو رہا ہے. ظاہر ہے بہرحال بعض کو محسوس ہوتا ہے، بعض کو محسوس، لیکن وہ جو معنوی رفتار ہے وہ اتنی تیزی سے گزر جائے گی کہ ہم احساس نہیں کر پائیں گے کہ وقت کہاں چلا گیا. وقت تیزی سے گزر گیا. ایک ہفتہ شاید ابھی پچھلے بدھ کو ہم یہی سوچ رہے تھے کہ چاند آئے گا اور ہم پہلا روزہ رکھیں گے. بہرحال 7 دن الحمدللہ خداوند متعال کا شکر ہے کہ گزر گئے. انشاءاللہ خدا اپنی بارگاہ میں ان عبادات کو، ان روزوں کو، ان قرآن کی تلاوت کو قبول فرمائے. انسان 2 بعدی ہے، یعنی 2 چیزوں کا مرکب ہے. ایک مادی ہے اور ایک معنوی ہے. ایک اس کا بدن ہے جو ظاہر ہے، اور ایک اس کی روح ہے جو کہ معنوی ہے، جس کا تعلق مادیت سے نہیں ہے. ان 2 چیزوں کو ملاپ کے ساتھ انسان جو ہے وہ وجود کے اندر ہے. اگر روح نکال دی جائے تو بدن کسی کام کا نہیں ہے، اور تنہا روح جو ہے وہ اس دنیا کے لیے عمل پیرا نہیں ہے. دونوں جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو انسان کی جو حیات ظاہری ہے وہ تشکیل ہوتی ہے. دونوں کی خواہشات الگ الگ ہیں، دونوں کی خوراکیں الگ ہیں. بدن کی خوراک مادی ہے. اگر آپ کھانا نہیں کھائیں، پانی نہ پئیں، آپ کا بدن ہلکان ہونا شروع ہو جائے گا. روزہ بھی ایک پریکٹس ہے. ایک تو خطبہ شعبانیہ کی روح سے بھی اور باقی ایام سے بھی، احادیث کی روشنی میں بھی، کہ روزہ ہمیں قیامت کی بھوک اور پیاس کو بھی نشاندہی کرانے کے لیے کہ وہاں پہ بھی انسان بھوکا پیاسا رہے گا. دوسرا ہے کہ دنیا میں جو لوگ بہت سارے بھوکے پیاسے ہیں ان کی بھوک اور پیاس کو بھی محسوس کرانے کے لیے انسان روزہ رکھتا ہے. لیکن انسان کو ضرورت ہے کھانے پینے کی، بدن کی، مادی چیزوں کی، ورنہ باڈی چلتی نہیں. ایک حد تک انسان کو انرجی چاہیے. اسی طرح روح کو بھی انرجی چاہیے. روح کو اس کی الگ خوراکیں چاہیے. اگر ہم وہ خوراک نہیں دیں گے تو روح مردہ، جسے ہم لفظاً استعمال کرتے ہیں، روح مرتی نہیں ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ روح مردہ ہو گئی ہے شخص کی. کیوں؟ کیونکہ باطن اس کا وہ جو ہے وہ بیدار نہیں ہے، باطن پاک نہیں ہے، طہارت نہیں ہے، سمجھ نہیں رہا. اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان اپنے صرف بدن کو ترقی دے اور روح کو پست کر دے، روح کو چھوڑ دے، تو وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. جانور بھی بہت ساری جگہوں پر، ہمارے استاد کہہ رہے تھے کہ مثلا گدھے کے سامنے بھی کہ ایسی خوراک رکھی جائے کہ جو اس کے لیے مضر ہو، نقصان دہ ہو، تو وہ اپنا منہ ہٹا دیتا ہے. مگر انسان ایسا جانور ہے کہ جو بھی اس کو سمجھ نہیں آ رہا نقصان دہ کچھ بھی، مگر وہ کھائے جا رہا ہے. یعنی شکم جو ہے وہ انسان اس کو پر کرتا ہے. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ تعجب ہے کہ انسان اپنے شکم کو جانوروں کا قبرستان بناتا ہے. کیونکہ انسان جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، تو ظاہری طور پر کھائے جا رہا ہے، کھائے جا رہا ہے. اس لیے بہرحال بہت ساری روایات جو کھانے اور پینے کے لیے آئی ہیں وہ بہت زیادہ روایات ہیں. اور حتیٰ جہاں پر تزکیہ نفس اور ریاضت نفس کی بات کی جاتی ہے حدیث کے اندر بھی، وہاں پر بھی سارا تعلق شکم سے ہے، یعنی کھانے پینے سے ہے انسان کے. کیوں؟ کیونکہ جس طرح انسان کی ظاہری کھانا اس کے بدن پہ اثرات مرتب کرتا ہے، اس سے کئی زیادہ اس کی روح کے اوپر اس کے اثرات ہیں. آیت اللہ نخود کی اصفہانی کے آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد. ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جو باہر سے کھانے کھاتا ہے اس کے اوپر بہت اثرات ہوتے ہیں. حتیٰ جو شخص کھانا بنا رہا ہے اس کے نفس کے اثرات آپ کے لقمے کے اوپر ہیں. اس میں ہم کہتے ہیں وہاں سب چلتا ہے، خیر ہے، کوئی نہیں، سوچ لیتے ہیں اندر مسلمان ہی ہوگا.
آپ کے سوچنے سے تھوڑی ہو جائے گا مسلمان. اگر آپ کو ذرا سا بھی شبہ ہے، شک ہے، نہ کھائیے. ذائقہ کتنی دیر کا ہے. حتیٰ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اس کو اور ایکسپلین کرتے ہیں، حتیٰ وہ یہ کہتے ہیں کہ دکان یا ریسٹورنٹ یا جو بھی آپ جہاں کھانا مل رہا ہے، وہاں پر جو لوگ آ جا رہے ہیں ان کے آنے جانے اور نگاہوں کی وجہ سے بھی کھانے پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں. اب اور بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ جس جگہ پر کھانا یا پھل سامنے پڑا ہو اور لوگ اس کو دیکھتے ہوئے جائیں تو وہاں سے مت لو. کیوں؟ کیونکہ دیکھنے کی وجہ سے بھی ان کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں. ایک عارف کا واقعہ، وہ کسی شخصیت تندور پہ گئے روٹی لینے، تو تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ابھی وہ باری آ رہی تھی تو آپس میں تندور والا کسی گاہک سے لڑ پڑا. اور جب وہ روٹی انہوں نے اس کی باری آئی، روٹی رکھی تو انہوں نے کہا میں نہیں لے رہا. کہا کیوں؟ کہا اس کا غصہ روٹی میں منتقل ہو چکا ہے. یعنی اتنے اثرات ہیں. آج آپ کو معاشرہ جو ہے وہ عجیب سے جو نظر آ رہا ہے، خاص طور پہ ہمارے اپنے ملک میں، جب گدھے اور پتہ نہیں کیا کیا کھلائیں گے تو پھر آپ کیا توقع رکھتے ہیں لوگوں سے کہ وہ اچھی باتیں کریں گے، اچھا عمل کریں گے، یا انسانوں کو ووٹ دیں گے یا جانوروں کو ووٹ دیں گے؟ مرتب ہیں، اثرات مرتب ہیں، جانے ہوتا ہے. ایسے تو نہیں اسلام اتنا بڑا حصہ جو ہے وہ خوراک کے لیے اس نے تعین کیا ہے، یوں کھاؤ یہ کھاؤ. آداب آپ دیکھیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد 12 مراتب ذکر کر رہی ہیں کھانا کھانے کے لیے، کہ جس میں سے کچھ آداب ہیں، کچھ جو ہیں وہ مستحبات ہیں اور کچھ معرفت کے نکات ہیں. یعنی صرف ایک لقمے سے پہلے، یعنی اتنا ڈیٹیل اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ غور کرو کہ کھا کیا رہے ہو. لقمہ ایک ہوتا ہے لیکن بدن کے اوپر اثرات مرتب کر دیتا ہے، روح کے اوپر اثرات اس کے شدید مرتب ہیں. انسان چلتے پھرتے کھا لیا، کھڑے ہو کے پانی نہ پیو، بیٹھ کے رات کو پیو، یہ سب چیزوں کے ظاہراً آپ کو کوئی مسائل نہیں ہے، لیکن آپ کے بدن اور آپ کے ساتھ جو دوسرا ایک فیکٹر جڑا ہوا ہے روح، اس کے اوپر شدید اثرات ہیں. یہ جو انسان آج عبادت میں کسالت برتتا ہے، کھڑا نہیں ہو پا رہا، نماز صحیح طرح نہیں پڑھ پا رہا، حالت کیفیت نہیں ہے، یقیناً کہیں نہ کہیں لقمہ داخل ہے. اور اگر آپ کو کہیں شک ہو، شبہ ہو، حتیٰ کہ مثلا یہاں والا شخص آیا خمس دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے، تو آپ کے اپنے لیے ہے کہ جتنا کھائیں، جتنا آپ سمجھ لیں، اس کا حساب لگا کر خود خمس دے دیا کریں. کیونکہ بہرحال جو اہل بیت کا حق ہے اگر وہ بھی ادا نہیں ہو رہا تو مال جو ہے وہ جائز نہیں ہے، مال کے اندر حق غصب کیا گیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ مدینہ میں اہل بیت کا حق غصب ہو گیا، خدا نہ خواستہ ہم تو نہیں کر رہے گی ایسا. تو لقمہ بہت امپورٹنٹ ہے عزیزان محترم. حدیث عنوان بصری کہ جو بہت فیمس حدیث ہے، جو آیت اللہ غازی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ پہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد. اپنے شاگردوں کو اتنی تاکید تھی کہ حدیث اپنی جیب میں رکھیں اور اس کو ہفتے میں 2 دن پڑھا کریں. حدیث بہت طولانی ہے، وہ فرصت نہیں ہے کہ میں اس حدیث کو کاملاً بیان کروں، لیکن اس کے اندر جو ریاضت نفس کا جو حصہ ہے اس میں جو ہے وہ کھانے کے متعلق بات کی گئی. عجیب ہے، انسان کو ہوتا ہے کہ ریاضت نفس یعنی کہ مثلا انسان کہیں کونے میں بیٹھ جائے، تسبیحاں پڑھنا شروع کر دے، یا کوئی ایسے کر لے جو ہمارے عموماً ہوتا ہے. مولانا صاحب کو نسخہ دے دیں تو ہم بھی ذرا عارف ہو جائیں یا کچھ ہو جائیں. آیت اللہ عظمہ بہجت سے پوچھا کسی نے کہ ہم کیا کریں؟ ان کا جو جانتے ہو اس پہ عمل کرو، جو نہیں جانتے خدا تمہیں خود سکھا دے گا. تو ہم کتنی باتیں تو جانتے ہیں، کتنی چیزیں ہم جانتے ہیں، مگر ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے. اور اگر کونے کنارے پر بیٹھ کر ہی کمال پر پہنچتا تو پھر رسول خدا غار حرا سے نیچے ہی نہیں اترتے. حضرت جبرائیل تو آ رہے تھے، انہیں کیا پرابلم تھی؟ نہیں، معاشرت میں رہ کر آپ کو کمال پر پہنچنا ہے، معاشرے میں رہ کر کام کر کر حلال. تو اس میں جو ایک حصہ ہے وہ امپورٹنٹ، وہ ریاضت نفس کا، وہ کھانے پینے سے ہے. کہ جب تم کھانا کھاؤ، ایک تو بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ کھانا، دوسرا کھانا جو ہے وہ تب کھاؤ جب تمہیں بھوک لگی ہو. یعنی اب ایسے آپ گزر رہے ہیں کہیں بیٹھے ہیں، بھائی کھا لیں، پھر کھا لیا، وہاں اٹھے پھر کھا لیا،
جب تک وہ کہتے ہیں بھوک نہ ہو، حدیث ہے مولا کائنات، جب تک تمہیں بھوک نہ ہو کھانا مت کھاؤ، اور جب تک بھوک ہو کھانے کو چھوڑو نہیں، یعنی جتنی تمہاری بھوک ہے اتنا کھانا کھاؤ۔ اور کھانے کو رسول خدا فرماتے ہیں کہ اپنے شکم کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، اور ایک ہوا کے لیے۔ وہ یہاں تک کھا لیا اب تو پانی بھی نہیں پیا جا رہا، پھر میٹھا آ جاتا ہے تو کہتے ہیں یار پہلے بتاتے، تو جگہ ہی نہیں رکھی ہم نے میٹھے کی۔ تو ہمارے یہاں تو کھانے سے دیکھیں نا، آپ اپنی شادی بیاہ کی تقریبات دیکھ لیں پاکستان کے اندر، وہاں سے شخصیت پتہ چلتی ہے جب کھانے کے ڈھکن کھلتے ہیں تو، اور پتہ چل جاتا ہے کہ اندر کون سا والا ہے، اندر میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن کون سا اندر چھپا ہوا ہے شخص۔ ختم ہو گیا تو کیا ہو جائے گا، بس اگر کچھ نہیں ملا تو کیا ہو جائے گا۔ انسان اپنے ٹیبل سے اس کا اندر کا ہرس اس کی پلیٹ میں نظر آ رہا ہوتا ہے، ایک ابھی ڈش کھا رہا ہوتا ہے، 4 پہ نظر ہوتی ہے کہ کہیں یہ تو کم نہ ہو جائے، کہیں اٹھا نہ لے کوئی۔ ویسے معاشرے کی باتیں ہیں، حقیقت ہے، اس سے ہم آنکھیں چھپا نہیں سکتے۔ تو یہی سے پتہ چلتا ہے انسان کتنا جو ہے وہ شکم کے لیے کتنا پریشان ہے، اور یہ شکم اس کو کس مقام پہ لے جاتا ہے۔ کھانے کے بعد انسان ہل نہیں پا رہا ہوتا، جبکہ کھانے کے آداب یہی ہیں کہ اتنا کھاؤ جتنا تمہارے بدن کو ضرورت ہے۔ روایات یہی کہتی ہیں کہ تمہارا کھانا ایسا ہو کہ جو تمہاری عبادات میں تمہیں طاقت دے سکے، یعنی میں کھانا کیوں کھاؤں؟ تاکہ میں پروردگار تیری عبادت بہتر کر سکوں۔ علامہ طباطبائی کہ رات کو جو تفسیر المیزان لکھی انہوں نے، اتنی بڑی کہ آج تک جو ہے وہ ہم اس کو صحیح طرح درک نہیں کر پا رہے، رات کو جب ہوتے تھے تو وہ اپنے بدن کی خستگی وہ نہ ہو، تھکے نہ، تو چائے اور انگور کا استعمال کرتے تھے کہ بدن جو ہے وہ تھکے نہیں۔ کھانا ضروری ہے، یہ نہیں کہ نہیں کھانا، آپ لوگ یہاں سے جا کے بولے بھائی آج کیا تم کھانا نہیں کھا رہے، بھائی کھانا کھائیں لیکن اتنا کھائیں کہ جتنا میں چل سکوں۔ اور سائنس نے یہ پروف، سائنس اب ماشاء اللہ اب تو ہماری تو اللہ رسول کی تو بات کسی کو ماننی نہیں، سائنس کی بات تو ہر کوئی مانتا ہے، کیونکہ وہ سائنس بھی کہہ رہا تھی کیا بات ہے جی، جبکہ وہ امین اور صدیق جو اپنی نبوت سے پہلے امین اور صدیق تھے، اور وہ دشمن کفار مانگ رہا تھا امین اور صدیق، وہ امین اور صدیق ہماری زندگی میں اس طرح نہیں ہے، ہم سائنس امین اور صدیق ہے ہمارے لیے۔ تو سائنس نے پروف کیا ہے کہ روزہ انسان کی بدن میں انرجی کریٹ کرتا ہے، ایسے انزائم اس کے مائنڈ کے اندر کریٹ ہوتے ہیں کہ جو اس کی پوری باڈی کو فیٹ برننگ کی وجہ سے انرجی دیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں روزہ جو ہے وہ، فاسٹنگ جو ہے وہ بہت بیسٹ ہے۔ اب فاسٹنگ آپ اللہ کی نیت سے کریں یا آپ باڈی کی انرجی سے کریں وہ اب الگ بات ہے، لیکن اصل روزہ وہ جو کہتے ہیں مسلمان رکھتے ہیں، باقی مذاہب بھی روزے رکھتے ہیں، وہ بھی اپنے حساب سے فاسٹنگ کرتے ہیں، نہیں ہو تو ویسے ہی بھوکے رہ لیتے ہیں کہ دوپہر کو کھانا ہلکا کھانا ہے یا صرف کھانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی، اللہ جانتا ہے اس جو اسٹرکچر اللہ نے جو ڈیزائن کیا ہے، جو باڈی ڈیزائن کی ہے، اسے خدا بہتر جانتا ہے کہ ان کو کیا دینا ہے۔ آج جو بیماریاں ہیں ہمیں، یہ صرف ہمارے اپنے وجہ سے ہیں۔ آج جو ہماری اپنی خوراکیں ہیں، خاص طور پہ فاسٹ فوڈز ہیں، بہت زیادہ ڈیپ فرائی چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اور خدا نہ خاصے جو مرغی کھاتے ہیں، وہ مرغی کو اگر آپ مین روڈ پہ بٹھا دیں نا درمیان میں، اور وہ ہلے گی نہیں، اس نے ہلنا نہیں ہے کیونکہ اس کو سکھایا ہی نہیں کیا ہلنا، وہ اس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بھی وہیں بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی نہیں ہل رہا۔ آپ اس کبھی مرغی کو غور کریں نا، جب یہاں پہ تو مجھے نہیں پتا، پاکستان میں تو نکالتے ہیں وہ یوں بیٹھی ہوتی ہے، اس کو پیچھے سے نکالتا ہے پھر وہ وہیں بیٹھی ہوتی ہے۔ اصل وہ جو کھلا رہے ہیں ہمیں، وہاں معاشرے میں آپ دیکھیں روڈ پہ آدمی ادھر آسمان میں دیکھ رہا ہوگا، وہیں دیکھتا رہتا ہے، وہ چل رہا ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ خوراک کیسی ہے۔ جبکہ ہم تازہ اگر چیز، سبزی، پھل، یہ ساری چیزیں کھائیں، میں گوشت کے خلاف نہیں ہوں کہ ہندوستان سے نہیں آیا ہوا بہت زیادہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری بیماریاں ہمارے انہی چیزوں کی وجہ سے ہیں۔ آج جو ہم اتنے پریشان ہیں کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اور بیماریاں بھی ماشاءاللہ اتنی زیادہ آتی جا رہی ہیں۔ خوراک بہت مہم ہے عزیزان محترم۔ ایک بزرگ عالم کے بیٹھے ہوئے تو کہنے لگے کہ یہ جو دسترخوان پہ 4-5 چیزیں ہوتی ہیں جب انسان کے، اور انسان ایک چیز کھاتے ہوئے دوسری کی خواہش رکھے خالی، اور حلال ہے لیکن خواہش رکھے، تو وہ کہتے ہیں کہ لمبی لمبی آرزویں پیدا ہوتی ہیں انسان کے اندر۔ اور یہ آرزویں باہر دیکھیں گے، وہ یہ گاڑی یہ بھی لینی ہے، کسی شاپنگ مال میں کپڑے دیکھ لیے، یہ بھی، یہ آرزویں ہیں، اور یہ آرزویں انسان کو حرام کی طرف
لے کے کھینچ کے چلی جاتی ہے. جب آپ کی آرزویں زیادہ ہوں تو جب آپ پورے نہیں کر پائیں گے اپنے تو آپ پھر آرام کی طرف متوجہ ہوں گے کہ بھائی کسی اور طریقے سے اس کو پورا کیا جائے. لقمہ اتنا مہم ہے, ایک لقمہ. نجف کے عالم بزرگوار تھے, کھانے پہ شاگرد نے بلایا ان کو, کھانے بیٹھے, چاول گوشت رکھا, انہوں نے چاول اٹھائے, تھوڑے سے کھائے اور اٹھ کے چل دیے. اب یہ پریشان ہو گئے کہ استاد کے لیے میں نے اتنا اہتمام کیا اور انہوں نے کھانا نہیں کھایا. اب کیونکہ شاگرد تھا, پہچان گیا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے. اپنی زوجہ سے پوچھا کہ آپ پاک تھیں, آپ نے کھانا نہ بنایا؟ ہاں. کیا نجس تو نہیں ہو گیا تھا؟ کہا نہیں. کہا مطلب کسی جانور کے منہ سے تو نہیں کھینچا تھا مثلاً کہ کچھ ایسی چیز ہو یا کیا ہو؟ تو یہ گھر میں تو انہیں نہیں ملا, تو وہ قصاب کے پاس پہنچ گیا کہ بھائی تم نے صحیح کہا, ہاں زیبا صحیح تھا. بولے کیا تھا؟ تو کہا مجھے بتا دو, میں پیسے ایسے واپس نہیں لوں گا, لیکن مجھے کوئی ایسی چیز. تو اس نے بولا ہاں گوشت کا حصہ بلی کے منہ میں تھا, میں نے اس سے کھینچ لیا تھا. تو اپنے استاد کی خدمت پہنچے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ مطلب اس میں کوئی مشکل ہے, کھانے کے اندر کوئی ایسی چیز ہے؟ کہا کہ جب تم نے دسترخوان پہ رکھا تو وہ کھانا نہیں تھا, وہ فضلہ تھا, وہ نجاست تھی جو ہمیں نظر آ رہی تھی. اب میں نجاست کو کیسے ہاتھ لگاؤں؟ کیونکہ ہمیں تو ظاہر ہے اب ہم اس مقام پہ نہیں ہیں. اب آپ بولیں گے اتنے دن مولانا رہ رہے ہیں, ہمیں اس مقام پہ تو لے جائیں گے ہم اس کو. لیکن بہرحال دیکھیں مقام پر جانے کے لیے بھی بہت سارے پیکج چاہیے. فی الحال میرے پاس نہیں ہے ابھی والا پیکج, لیکن انسان کم از کم تدبر فکر تو کر سکتا ہے کہ جس چیز میں شک ہے نہیں کھائے. عزیزان محترم, یہ اندر جو صفائی ہے یہ صرف ظاہری نہا دھو کے کپڑے پہننے سے صاف نہیں ہوگی. اندر اور تو کوئی چیز جا نہیں رہی ہے, کپڑے تو پھر باہر ہیں. اندر یہ لقمہ جا رہا ہے, یہ پانی کا قطرہ جا رہا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک صاف گلاس کا پانی, صاف واٹر, بالکل شفاف ہو. کسی چشمے کا پانی آپ لے آئیں, ڈسٹل واٹر, ایک ڈراپ اس میں آپ سیاہی ڈالتے ہیں, وہ آپ خود دیکھیں گے کہ وہ سیاہی ایک قطرہ کیسے پورے پانی کو آلودہ کر دیتی ہے ایک قطرہ سے. آپ بولے ماں صاحب ایک لقمہ ہی تو تھا, ایک لقمہ جہنم میں لے کے جا سکتا ہے. وہ ایک بہت بڑے عالم کا واقعہ ہے جو آپ نے سنا ہوگا کہ عالم دین تھے, بچہ بھی, اس نے کوئی غلطی کی تو انہوں نے بولا میری تربیت میں تو کہیں کوئی مشکل نہیں تھی, بچے نے کیوں کیا؟ تو اپنی زوجہ سے پوچھا کہ کوئی اس وقت, کوئی حمل کے وقت کوئی ایسی چیز, کوئی چیز ایسی تھی کہ جو, کہتے ہیں ہاں ایک دفعہ میں پھل کی دکان پہ گئی تھی تو میں نے پھل والے سے بغیر پوچھے وہ انار کا ذائقہ چکھنے کے لیے میں نے سوئی سے انار کا رس چکھا تھا. کتنا ہوگا وہ؟ آج کل تو آپ کچھ پوچھیں تو راضی بھی ہو جائے گا دکان والا, لیکن ایک قطرہ وجود میں بہت مہم ہے. ہماری مائیں بہنیں خاص طور پہ ان کے لیے کہ وہ ظاہر ہے اولاد کی تربیت کر رہی ہیں, اثرات مرتب ہیں. خاص طور پر اگر کوئی جو ہے وہ بچہ دنیا میں آ رہا ہے, اس کیفیت میں آپ کو پاک اور صاف رہنا. جب بچہ دنیا میں آ جائے, ہمارے ہاں پاکستان میں عجیب عقائد ہیں کہ 2 مہینے تک 40 دن تک خاتون جو ہے وہ مطلب پاک نہیں ہے, جبکہ اسلام کہیں پہ بھی نہیں کہہ رہا 11 دن کے بعد, نفاست کے بعد وہ پاک ہے. وہ الگ الگ مراحل ہیں چیزوں کے. 40 دن تک نماز سے دور, اس سے دور, اس سے دور. وہی 40 دن جو بچہ دودھ پیتا ہے وہی اس کے بدن میں گوشت اور پوست اور ہڈیوں کو نشوونما دے رہا ہوتا ہے. اسی میں آپ اس کو جو ہے وہ پاکیزگی سے دور کر دیتے ہیں تو کل وہ کیا اولاد آئے گی باہر. عزیزان محترم, آج معاشرے میں جو مشکلات ہیں وہ سب ہماری اپنی ہیں, باہر سے نہیں آئی ہیں. سارا الزام ہم امریکہ کو دے دیتے ہیں بڑے آرام سے. ہم خود کون سے, ہمارے اپنے تھوڑے مسائل ہیں, ہم خود کتنے پاک ہیں. آج ہمیں کرپشن کا موقع مل جائے سب سے بڑے کرپٹ ہم ہوں. ہمیں کرسی نہیں ملتی اس لیے ہم باقی سارے وہ پریزیڈنٹ یہ فلانا یہ. آپ بھی ہوتے بھائی, آپ بھی یہ کر رہے ہوتے. آپ ابھی موقع دے دیں پاکستان میں جائیں آپ. ہمیں مولانا کو بھی موقع ملتا ہے, وہ بھی موقع ملتا ہے, جہاں کس کو موقع ملتا ہے اس, کیونکہ جب تک اندر کی تربیت نہیں ہے, جب تک مکتب سے جڑا ہوا نہیں ہے, صحیح طرح در اہل بیت کا غلام نہیں ہے, صحیح نہیں ہو سکتا.
کیونکہ کہیں اور پاکیزگی ہے ہی نہیں، کیونکہ قرآن نے خود کہہ دیا کہ ہم نے ان سے نجاست کو دور کر دیا ہے. اب اگر ہم چاہتے ہیں ہماری بھی نجاستیں دور ہوں تو ہمیں ان سے جوڑنا پڑے گا، ورنہ کہیں اور آپ کو پاکیزگی اور طہارت روح کی نہیں ملے گی. یہ اہل بیت ہیں کہ جنہوں نے ایک نگاہوں سے لوگوں کو پاک کر دیا. اپنی زندگی کے اندر کیسے کیسے لوگ ان کے پاس آئے اور جب ان کے پاس سے اٹھ کے گئے تو پاک ہو گئے. میرا چوتھا امام غلاموں کو کیوں لیتے تھے؟ غلام جو لیا کرتے تھے ان کی تربیت کیا کرتے تھے اور جا کر پھر معاشرے میں ان کو چھوڑ دیتے تھے. جاؤ. عید کا جب موقع آتا تھا تو غلام آزاد ہوتے تھے. تو عید کا موقع آیا کہ کبھی غلاموں کو آزاد کیا جا رہا ہے تو ایک غلام گریہ کرنے لگ گیا، رونے لگ گیا. تو اس سے باقیوں نے پوچھا بھائی تم رو کیوں رہے ہو؟ یہاں تو تمہیں آزادی مل رہی ہے. کہا آزادی؟ کہہ رہا میں یہاں پہ تھا تو آزاد تھا. جس طرح مولا نے جیسے اپنے بچے کی پرورش کرتے ہیں میری پرورش کی، میرا خیال رکھا، اب میں ان سے دور ہو کر آزاد ہوں گا. انہوں نے اس طرح تربیت کیا. جانے مطلب در سے ایسے جڑے. اس در کو صرف ہم تھوڑی دنوں کے لیے نہ رکھا کریں، اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں میں اہل بیت ہونا چاہیے ہمارے، تاکہ یہ ساری نجاستیں ہماری دور ہوں. نجاست فکری، آنکھوں کی نجاست، زبان کی نجاست، خوراک کی نجاست. اگر شک ہے، اگر انسان کو صحیح یقین نہیں ہے، اور مولا کائنات فرماتے ہیں ہر لقمے پر بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو. اب یہ برادران کی طرح مت ہو جائے گا کہ مطلب ہر چیز ہے بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں. مولانا نے کہہ دیا نہیں، ان چیز شبہ آپ کو ہے کہ خدا نخواستہ صحیح ہے یا شبہ ہے. حلال حرام کی بات نہیں کر رہا میں. شبہ ہو، شک ہو کہ مطلب کہ آیا سامنے والا خون دے رہا ہے یا مثلاً کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھائیں. حرام تو واضح ہے، جو حرام ہے، چاہے وہ شرعی طور پر گوشت ذبح نہ ہوا ہو، حرام گوشت ہو، حرام مچھلی ہے، کچھ بھی، یا نجاست کے ذریعے سے کسی نے بنایا ہوا ہے، وہ آپ کو پتا ہے. باہر ماشاءاللہ کا بورڈ، آیت الکرسی کا بڑا بورڈ لگا ہوا، اندر جائیں تو شنکر بھائی گانا بنا رہے ہیں. تو یہ تو ہمارا اپنا قصور ہے نا، اس میں تو کسی کا قصور نہیں ہے. تو یہ ہمیں خود اس میں تو ہمیں خود دیکھنا پڑے گا. ہم بڑا اپنے کچھ مولانا صاحب کو نکال دیں کوئی راستہ، کوئی کام. مولانا کہاں سے راستہ نکالے؟ مولانا کا اپنا راستہ پھنسا ہے، وہ آپ کا کہاں سے نکالے گا راستہ؟ مولانا کے پاس اپنے گھر کا دین تھوڑی ہے. جانے محترم، جو روایات ہیں، حدیثیں ہیں، مجتہد ہیں، انہوں نے ایکسٹریکٹ کر کر جو بجایا ہمیں تو اسی پہ عمل کرنا ہے. ہم اپنی مرضی سے تو نہیں کر سکتے. ایک ملک میں کیا ہوگا مولانا صاحب یہ جو پیسے یوں کرتے ہیں یوں کچھ نکلتا ہے، تو کچھ ایسا حساب کتاب نکال لیں، ذرا کچھ صحیح ہو جائے، جائز ہو جائے. کہاں سے جائز کرتے ہیں؟ جو اللہ کا حرام ہے وہ حرام ہے. یعنی ہم اپنی شٹنگ میں ہیں کہ بس ہمارا کام کس طریقے سے ہو جائے. جانے مطلب یہ چند دن کی زندگی ہے، چند دن کی زندگی ہے، پتہ بھی نہیں چلنا کہاں گئی. یہ سب لقمے یہیں رہ جائیں گے. قرآن بھی کہتا ہے کہ جو اس دنیا میں جا کر یہ کہیں گے کہ کاش ہمیں واپس بھیجو تاکہ ہم بہتر عمل کر سکیں. مگر نہیں، وہاں سے واپس کون آیا آج تک؟ وہاں تو کوئی بھی نہیں آیا. وہ واقعات قبر کے جو لوگوں نے دعوتیں کی اور کھلایا، انہوں نے اپنے نیک عمل سے اپنے بھالا میں برزخ کو جنت کا ایک باغ بنایا، اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے. تو ہم اپنے لقموں کو جانے مطلب ماہ رمضان ہے، کھانا پینا ماشاءاللہ زیادہ ہے، تو ہم کھانے پینے میں احتیاط کریں، صحت کے لیے بھی احتیاط کریں، اور آئندہ زندگی میں اپنے لقمے کا خیال رکھیں. کیونکہ جس طرح ہم اپنے بدن کو خوراک دے رہے ہیں، روح کو بھی خوراک چاہیے. روح کی خوراک اس مہینے میں دعائیں ہیں، عبادتیں ہیں، قرآن کی تلاوت ہے. یہ خوراک روح کی ہے. باقی اس خوراک سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. دوسری چیز جو بہرحال میں کوشش تھی کہ آپ کی خدمت میں بیان کروں، وہ یہ کہ انسان روح کی بھی بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہے. جیسے ہم کچھ نہ کچھ بیان کر رہے ہیں. ایک بیماری جو انسان کے اندر ہے، جو آج معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، وہ اضطراب اور افسردگی ہے. یعنی مضطرب ہے، انسان ٹینشن میں ہے، ٹینشن کے اندر ہے، اور سٹریس اس کی زندگی میں بہت زیادہ ہے. یہ آج کل کے دور میں سب سے زیادہ یہی ہے، اور سائیکیٹرسٹ سب سے زیادہ کما رہے ہیں. آپ ان کے پاس جائیں، بیٹھ جائیں، بس وہ کچھ سنتا ہے، صرف آپ کی بات، آپ سے فیس لے گا، آپ کو
ہلکی لائٹ روشنی کے کمرے کے اندر لٹائے گا، آپ صرف اس سے باتیں کریں، وہ ایک ریلیکس کی گولی آپ کو دے دے گا، بس آپ خدا حافظ، آپ بھی بولیں گے ہاں جی پڑھا۔ اور یہاں جو اللہ نے فری کے سائیکیٹرسٹ دیے ہوئے ان سے تو رجوع ہی نہیں کرنا کسی نے، کیونکہ پیسے نہیں، ذرا آفس ویسا ہوتا تو پھر ہم بھی مولانا کے پاس جاتے، فری میں اویلیبل ہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، سائیکولوجیکلی پوری دنیا اس ٹائم اسٹریس میں، ہر آدمی، آپ نے سمجھے وہ بڑی اچھی گاڑی میں گھوم رہا ہے یا مثلا بڑے بڑے محل میں، وہ سب سے زیادہ اسٹریس میں، اور چھوٹا آدمی ویسے ہی اسٹریس میں، خامخواہ کے اسٹریس میں، کچھ بھی نہیں ہے تو بھی اسٹریس میں۔ یہ اضطراب کیوں ہے؟ اور سب سے زیادہ پریشانی کیا ہے؟ کل کیا ہوگا، جاب ختم ہو جائے گی، مجھے خدا نہ خواستہ کہیں کینسر نہ ہو جائے، مجھے یہ نہ ہو۔ یہ آج کل عجیب عجیب سے ہال انسان کے ذہن میں، کیونکہ اطراف میں یہی دیکھ رہا ہے تو یہی سوچتا رہتا ہے ہر وقت کہ یہ نہ ہو جائے، شوگر نہیں ہے تو شوگر ہو جائے گی، بلڈ پریشر نہیں ہے بلڈ پریشر ہو جائے گا، ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، اس کا کیا ہوگا، اسکول ختم نہ ہو جائے۔ مڈل ایسٹ میں تو ابھی کرائسس ظاہراً بہت زیادہ ہیں، تبھی تو سب سے زیادہ انسان کو کام اور بزنس میں ٹینشن بہت زیادہ ہے، کل کیا ہوگا۔ یہ جو اضطراب ہے یہ آپ کے حال کو چھین رہا ہے، آپ کے حال کو کر رہا ہے، جبکہ ہم دیکھیں کہ پروردگار جب قرآن کے اندر بیان کرتا ہے ایک اچھے معاشرے کی خصوصیات یا ایک شہر کی خصوصیات، تو سورہ نیل میں غالباً جب جو ہے وہ ایک شہر کا ذکر کرتا ہے کہ پروردگار کہتا ہے کہ میں ملک سبا کی جو ہے تمہیں مثال دیتا ہوں، علامہ طباطبائی بیان کرتے ہیں کہ یہ شہر خارج میں وجود نہیں تھا، خدا نے مثال دی ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں یہ تھا، لیکن بعض کہتے ہیں نہیں، بدل اس سے ہمیں بحث نہیں ہے، لیکن جو کوالٹیز ہونی چاہیے ایک شہر کی وہ کیا ہے، قرآن جو اس میں بیان کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ وہ شہر ہے کہ جس کے اندر امنیت ہے، یعنی وہ ہے کہ جہاں پر امن پایا جاتا ہے۔ امن کا تعلق ظاہر سے ہے، یعنی ظاہری طور پر امن ہونا، یعنی آپ روڈ پہ چل رہے ہیں، گاڑی ہے، جنگ نہیں ہے آپ کو، یہ امنیت ہے۔ مگر اس امنیت کے اندر بھی، جیسے یہاں پر امنیت ہے الحمدللہ، مگر اس امنیت کے اندر بھی میں اضطراب میں ہوں، تو وہ جو میرا اضطراب ہے وہ اس امنیت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ وہ آیت کا اگلا حصہ ہے کہ وہ شہر ہے کہ جہاں پر امنیت ہے اور جہاں پر لوگ مطمئن ہیں۔ ہم مطمئن نہیں ہیں، اطمینان کا تعلق ہمارے داخل سے ہے، ہم درون سے مطمئن نہیں ہیں، ہمیں کچھ بھی مل رہا ہے ہم اطمینان کی کیفیت میں نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن آگے کہہ رہا ہے کہ یہ جو سب امنیت میں تھے، مطمئن تھے، ہم نے ان کو جو ہے وہ کل کا رزق بھی دیا ہوا، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، ان کو کوئی خوف نہیں تھا۔ ہاں اگر یہ شکر اور انہوں نے شکر ادا نہیں کیا تو ہم نے ان کو بھوکا بھی رکھا، یعنی بھوک دے دی، اور ان کو خوف عطا، خوف کا تعلق بھی داخل سے ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ کہ ہم جو اندر خوف میں اس ٹائم مبتلا ہیں، ہم شکر نہیں کر رہے، قرآن کی روح سے ہم شکر نہیں کر رہے، جو ہمیں اللہ نے دیا ہے ہم اس کو شکر ادا نہیں کر رہے، اس لیے ہم اضطراب کے اندر ہیں۔ اور سب سے زیادہ اضطراب ہماری روزی سے ہے، رزق، کہ کل کیا ہوگا، بچے کا کیا ہوگا، بیٹی کا کیا ہوگا۔ یہ ایک ایسی سائیکل ہے جو صبح شام ہمیں فلوٹ کر رہی ہے، جبکہ احادیث اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جو رزق ہم نے تمہارا لکھ دیا ہے وہ لکھ دیا ہے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ حدیث ہے کہ اگر ساری مخلوقات جمع ہو جائیں اور جو رزق تمہارے لیے لکھا ہوا ہے تم سے چھیننا چاہیں تو چھین نہیں سکتے، اور اگر ساری مخلوقات جمع ہو جائیں اور جو رزق تمہارے لیے نہیں لکھا ہو تمہارے لیے کوشش کریں تو تمہیں عطا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جو خدا نے لکھ دیا ہے وہ ہی ملے گا، وہی ملے گا، مقدر میں لکھ دیا ہے۔ وہ واقعہ مولا کائنات کا کہ مسجد جب جا رہے تھے اپنے گھوڑے کو جو ہے وہ دیا، جس کو پکڑایا، باہر نکلے تو اس کی زین نہیں تھی، جب دوبارہ غلام کو بھیجا کے تو وہی زین 2 درہم کی بازار سے خرید کے لایا، کیونکہ اس نے وہ جا کر بیچ دی تھی۔ تو مولا نے کہا کہ یہی 2 درہم میں نے اس کو دینے تھے، مگر اس نے حرام سے لیے،
جبکہ حلال سے ہی رزق اس کا لکھا ہوا تھا. بات یہ ہے کہ رزق میرا لکھا ہوا ہے، اب میری مرضی ہے کہ میں اس کو حرام سے کروں یا حلال سے کروں. رزق تو لکھا ہوا ہے آپ کا. آپ شب قدر میں جو نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ دعائیں کریں گے، شب قدر میں سال کا رزق لکھا جا رہا ہے. شب قدر میں، شب معراج، ان راتوں کے اندر خدا پورے سال کا حساب کتاب پیکج بنا دیتا ہے پورا آپ کا. آپ کی جو لیجر بک ہے نا وہ ان راتوں میں کلوز ہو جاتی ہے. ہم اپنے بینک میں کلوز کرتے ہیں دسمبر کے آخر میں. خدا کی کتاب کا لیجر فائن ہے کہ یہ کرے گا، اس کو اتنا ہے. اس رات میں رزق بڑھوائیں. اور حدیث کی روشنی میں کہ انسان اپنا رزق بڑھوا سکتا ہے، بڑھا سکتا ہے رزق خدا کے ہاں. اور رزق انسان خود اپنا تنگ بھی کر سکتا ہے، یعنی اپنے اعمال ایسے کرے کہ رزق تنگ ہو جائے. آج معاشرے میں جو بہت زیادہ لوگ پریشان نظر آتے ہیں وہ اپنے عمل کی وجہ سے ہوں. میں عزیزان محترم، میں کہیں نہ کہیں کوتاہی کر رہا ہوں. مجھے جو اللہ رزق دے رہا ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ کسی اور لوگوں کا بھی اس کے اندر حصہ ہے. اور جب میں ان کو نہیں ڈھونڈ رہا، نہیں پہنچا رہا، تو ظاہر ہے وہ میرا حصہ تھا ہی نہیں، تھا کسی اور کا. میں نے نہیں دیا کسی اور کو، اوپر سے بھی رک گیا. جبکہ مجھے نہیں پتا کسی گھر یا خاندان کے کسی فرد کی اگر میں مدد کرتا ہوں، کیا پتا یہ صرف اسی کا رزق ہو جو میرے واسطے سے اس تک پہنچا. مجھے نہیں پتا. میں سمجھتا ہوں شاید میں اپنے ہاتھوں سے کما رہا ہوں. نہیں، انسان تو ذرا سی ایک پن اللہ ہلکی سی کھینچ لے تو یادداشت بھول جائے گا. کسی کو کیا پتا آپ کے بینک اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں. تو رہے گا سب ٹھیک. بہتر ہے بتا دیں، گھر والوں کو تو کم سے کم بتا دیا. ویسے بھی انسان وصیت نامہ جو ہے وہ تکیے کے نیچے رکھ کے سویا کرے. ہمارے یہاں زیادہ وصیت نامہ ایک آدھ دفعہ ہم نے لکھ کے اپنی زوجہ کو دے دیا، کہیں جا رہے تھے تو ہمارے یہاں تو ایسی حال نہیں ہے. اس کا مطلب ہے آپ واپس نہیں آئیں گے. کہ ہمارے یہ الگ مسائل ہیں کہ اگر ذرا سے اسلامی بنو تو یہ ٹینشنیں شروع ہو جاتی ہیں ہمارے یہاں. اور اچھا بیگمات کو زیادہ اکاؤنٹ نمبر دے دیں تو پھر آپ بہتر جانتے ہیں ہونا کیا ہے ہم لوگوں کے ساتھ. تو یہ بھی بہت مسائل ہے کہ معاشرے کی بھی بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. سب مسلمان ہوں تو پھر آدمی مسلمان بنے. سب کا مسلمان ہونا بڑا ضروری ہے. لیکن عزیزان محترم، یہ اضطراب کیوں ہے؟ جنگ احد کے اندر جب مسلمان ظاہری شکست کھا گئے، کئی بدن میدان میں پڑے رہ گئے، کئی مجروح ہو گئے، تو آپس میں انہوں نے گفتگویں شروع کر دی. ہم تو اللہ کے ساتھ تھے، ہم تو رسول خدا کے ساتھ تھے، تو یہ ہمیں شکست کیسے ہو گئی؟ ہم تو ہوتا ہے کہ ہم نے تو اتنی عبادتیں کی، ہم تو یوں کر رہے ہیں، ہم تو وہ کر رہے ہیں. بچہ کہتا ہے مولانا صاحب میں نے تسبیح پڑھی، میں نے تو یہ کیا، میرا پھر بھی پیپر صحیح نہیں ہوا. بھائی پیپر صحیح کرنے کے لیے پڑھائی بھی کرنی تھی، صرف تسبیح پڑھنے تھوڑی پیپر صحیح ہوتا ہے. پہلے پڑھائی کرتے پھر تسبیح پڑھتے تو جو پڑھا تھا وہ یاد آ جاتا تمہیں سارا. ہم ایسے، وہ مسلمانوں نے بھی یہی باتیں شروع کر دی. قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. قرآن نے آنے کہ یہ جو جراحیں ہیں، یہ جو تمہیں زخم پہنچے ہیں دائیں اور بائیں، یہ اس سے پہلے والی جنگ میں تمہارے دشمن کو بھی پہنچے تھے. اس سے پہلے والی جنگ بدر کے اندر مسلمان کامیاب تھے اور وہ جو ہے وہ دشمن جو ہے وہ ناکام ہوا. خوب یہ دنیا اور آخرت ناکامی ہے، یہ سب چلتا رہے گا، مگر ایمان پر نہیں ہو، مگر تم بالا اعلیٰ ترین اور برتر نہیں ہو. وہ برتر، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کبھی تمہیں شکست ہو، کبھی ان کو شکست ہو. جس نے محنت کی وہ جیتے گا. اب ہمارے یہاں مسلمان معاشرے میں اتنی نمازیں دعائیں، بارش نہیں ہو رہی. مثلا یورپ اتنا گرین ہے، آپ دیکھیں ایسا لگتا ہے ساری نعمتیں انہیں کے اوپر ہیں. بندہ سوچتا ہے یار ادھر کیا چکر چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا، وہ ضروری نہیں ہے. انہوں نے برحال ظاہری محنت کی ہے، کر لیا. آپ محنت نہیں کرتے ہیں، آپ تو اپنی فصلیں وہ تو کھاڑ رہے ہیں، آپ کہاں لگائیں گے فصلیں. حکمراں فاسق ہو عزیزان محترم تو اس کے اثرات آب و ہوا پہ بھی اثر کرتے ہیں، فصلوں پر اثر کرتے ہیں، گندموں پر اثر کرتے ہیں. جب معاشرے میں ہر جگہ جھوٹ عام بولا جائے، برائی عام ہو چکی ہو معاشرے کے اندر، اور ماہ رمضان میں علماء کے بجائے جو ہے وہ دوسری قوم اور طبقہ اگر اسلام کی پریچنگ کر رہا ہو، تو آپ کیا امید رکھتے ہیں اس معاشرے کے اندر؟ کیا ہوگا معاشرہ؟ سب دکھاوا. تو ہر جگہ
یہ جو اضطراب ہمارا پایا جا رہا ہے کل کے لیے، آئندہ کے لیے، خدا بار بار کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کا ذکر ہے جو تمہارے دلوں کو اطمینان دے سکتا ہے، اور کوئی چیز نہیں دے سکتی اطمینان. اب جتنا خدا سے انسان قریب رہے گا، زندگی جیسی بھی ہوتی رہے، مطمئن ہے انسان، اطمینان ہے. بقول آغا پناہیان کے کہ انسان ہر لمحہ امتحان کے اندر ہے. ابھی بھی آپ امتحان کے اندر ہے. انسان صحت سے امتحان، بیماری آئی، بیماری ہے، بیماری یہ نہیں، بیماری کیوں ہے؟ امتحان ہے. پیسہ خدا دے رہا ہے تو بھی امتحان ہے، پیسہ خدا نے لے لیا تو بھی امتحان ہے. تو وہ کہنے لگے کہ سو کے اٹھا آدمی، کہنا خدا کچھ تو ہلکا ہاتھ رکھ، امتحان چل رہا ہے صبح سے لے کے شام تک. خدا پوری زندگی اجزانے ہوتا. قرآن کہہ رہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، کہ میں نے موت اور حیات کو خلق اس لیے کیا ہے کہ تم میں آزماؤں کہ احسن عمل کس کا ہے. خلق اس لیے کیا ہے، خوب امتحان میں ہو، تو ہر وقت امتحان میں ہو. اور جب ہم امتحان میں ہیں، کامیاب ہوتے رہیں گے تو لیول کراس ہوتے رہیں گے. زندگی کا جو ابھی امتحان گزار رہے ہیں وہ ظہور کے لیے ہے. اگر یہ امتحانات گزارتے گئے تو ہم ظہور کے نزدیک ہوتے جائیں گے، اور اگر ہم امتحانوں میں پیچھے گئے، عزیزان محترم، پیچھے رہ جائیں گے. تاریخ بار بار کیوں دہرائی جاتی ہے؟ کہ ہم عبرت لیں تاریخ سے. کہ جو مولا امام حسین علیہ السلام درود بھیجتے محمد سید الشہداء نے رستے میں جن لوگوں کو خط لکھے، بلایا، امتحان تھا. جو امتحان میں پاس ہو گیا وہ آ گیا فوراً. جس نے ذرا سے بھی اوپر نیچے کی کہ میں ابھی یوں یہ کر لوں، میں ذرا گھر چلا جاؤں، اپنا سامان کر، نہیں آ پایا. امتحان آیا، کامیاب نہیں ہوا. جو کامیاب ہو گئے انہیں کو درود اور سلام ہے. آج ہم بھی امتحان کے اندر ہے، ہم 24 گھنٹے امتحان میں. ہماری ٹیسٹنگ ہو رہی ہے کھانے پینے سے، اٹھنے بیٹھنے سے، ایمان سے، عقیدے سے. چیک کیا جا رہا ہے کہ مشکل میں کھڑا رہے گا کہ نہیں رہے گا. ابھی آپ بولیں زندگی وہاں سب ایسا، سب اچھا ہو، سب اچھا ہو تو پھر جنت کی ضرورت کیا ہے؟ سب یہی اچھا ہو جائے تو جنت میں کون جائے گا؟ پھر جنت کی تمنا کیوں رکھیں جب سب اچھا ہو؟ اب ہو سکتا ہے آپ بولیں جی میری زندگی تو بہت اچھی ہے، میں تو بہت اچھا ہے، میرا سب کچھ اچھا ہے. آپ اکیلے کا اچھا ہونا کمال نہیں ہے. پوری معاشرہ اچھا ہونا چاہیے، آپ کے اطراف اچھے ہونے چاہیے، آپ کی فیملی اچھی ہونی چاہیے، آپ ایک ملک میں دوسرا ملک اچھا ہونا چاہیے. کیونکہ جب تک خدا کا نظام حاکم نہیں آئے گا تب تک سب اچھا نہیں ہو سکتا. اور وہ کب اچھا ہوگا؟ کہ جب میں اپنے اندر سے اچھائی کو باہر پروڈیوس کروں گا. اور وہ تب ہوگی کہ جب میں اپنے اندر اور باہر دونوں کو بیلنس کروں. کہ جتنا میں اپنے ظاہری پاکیزگی کا خیال رکھتا ہوں اتنا اپنی روح کی پاکیزگی کا بھی خیال رکھوں. روزہ یہی پریکٹس ہے. روزہ آپ کو جو پریکٹس دے رہا ہے وہ صرف آپ کو کھانے پینے سے نہیں ہے، آپ کی سوچوں کو بھی پریکٹس دے رہا ہے، آپ کی آنکھوں کو بھی پریکٹس دے رہا ہے، اور ایمان کو بھی قوی کرنے کے لیے. جب آپ ایک خدا کی خاطر صبح سے شام تک پانی کا قطرہ اپنے اندر نہیں اتار رہے تو مگر یہ طاقت نہیں ہے کیا ایمان کی؟ یہ طاقت ہے ایمان کی. یعنی آپ کے میرے پاس یہ پاور ہے، ہم اسی پاور کو اپنی زندگی کے باقی چیزوں میں استعمال کریں. اپنے ایمان میں کئی مشکل ہے، پھنسے ہوئے ہیں، اضطراب ہے، ٹینشنز کو دور کریں. مگر خدا نہیں دیکھ رہا، خدا دیکھ رہا ہے. جب ایک بچہ ڈرائنگ بناتا ہے اور آپ کو دیتا ہے اور آپ کو چھوڑی کیا بنایا، آپ کے میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس بیچارے نے 2-4 لائنیں بنائی ہیں، اور آپ اس کو یوں کر دیں تو بچہ ایسا بات نہیں کرتا، ناراض ہو جاتا ہے کہ بھائی بیٹا کیا تھا، 2-4 لائنیں دوبارہ بنا لیتے. اس کی وہ مخلوق تھی، ذرا سا آپ نے کچھ کیا وہ ناراض ہو جاتا ہے. اور وہ خدا جس کی ہم مخلوق ہیں، اگر انہیں تکلیف ہو تو خدا کو نہیں محسوس ہوتا. خدا بھی اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے. دنیا میں ظلم اور ستم ہو رہا ہے مگر خدا نہیں دیکھ رہا.
مگر وقت کا امام نہیں دیکھ رہا ہے. لیکن جب تک نہیں آئے گا، جب تک اذن الہی نہیں ہے، اذن الہی ہمیں نہیں پتا کب ہے. امام خود منتظر ہے، امام خود تیار ہے، مگر اذن الہی، اور اذن الہی کو پروردگار نے شرائط ظاہری پر رکھا ہوا ہے کہ جب تک یہ ظاہری شرائط پوری ہوں گی تو امام آئے گا. کیسے آئے امام؟ لوگ تو تیار ہوں. یہ مجھے لگتا ہے کہ میں تیار ہوں، جانا تو میں تیار نہیں ہوں. میں اپنے آپ کو کئی دفعہ ٹیسٹ کر چکا ہوں، میں فیل ہوا ہوں. انسان فیل ہو جاتا ہے. خدا سے مدد مانگے کہ اسے اس امتحان میں کامیاب کرے، کیونکہ یہ آسان معاملہ نہیں ہے. وہ الہی نمائندہ ہے جو آئے گا، اسے الہی لوگ چاہیے. کیا ہم تیار ہیں؟ آج ہم اپنی کسی ایک بات سے گزشت نہیں کر رہے، کل اپنی جان سے گزریں گے، کل اپنا سب کچھ چھوڑیں گے امام کے لیے. تیار ہے نہیں. آج مجھ سے اپنی ایک خواہش نہیں چھوڑی جاتی، اپنی ایک اندر کی چیز نہیں چھوڑی جا رہی مجھ سے. کل میں ساری چیزوں کو ترک کر کر امام کے سامنے حاضر ہوں. کیسے ہوں گا؟ عزیزان، یہ مہینہ موقع دے رہا ہے. زندگی میں موقع سب کو ملتے ہیں، دستک سب کو آتی ہے. مہینے میں مجھے موقع ملا ہے کہ میں اپنے اندر چیزوں کو دور رکھوں اور اس اضطراب کو، ٹینشن کو باہر نکال. توکل پر خدا. آیت اللہ قاضی دبائی کہتے ہیں کہ آئے اپنے گھر کے باہر، دیکھا گھر والے باہر کھڑے ہوئے، صاحب خانہ نے، مالی مکان نے سامان باہر نکالا. اہل و عیال زیادہ تھا. علماء کے اس زمانے میں حالات تنگی تھی. نجف کے علماء سخت حالات کے اندر انہوں نے جو ہے وہ حوضے کو بچا کے رکھا. اب یہ پوزیشن آئی تو یہ نہیں کہا کہ پروردگار میں تو تیرا عبادت گزار، یہ وہ. کہا خدا تیرا شکر، تو نے مجھ پر نگاہ رکھی ہوئی ہے. یعنی مشکل میں ڈالا تو خدا کا شکر کیا کہ تو نے مجھے میرے حال پہ چھوڑا ہوا نہیں ہے. مشکل ہی بنانے کے لیے انسان کو، نہ کہ اضطراب کو، ٹینشن میں. ابھی ہمارے کچھ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی دعا کریں، یہ کریں، وہ کریں. کون سب کر لیا، اب تو ہم ہی نہیں کر رہے، ہم کچھ بھی نہیں کرتے. چیکنگ ہے. خدا قرآن میں جب کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری تکلیف، تمہاری ہمت، تمہاری وسعت سے زیادہ تمہارے اوپر امتحان نہیں ڈالتا، جب قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ابھی میرے اندر برداشت کی کیپیسٹی باقی ہے. اور یہ مشکل مجھے دنیا سے توڑ کے اپنے رب سے جوڑنے کے لیے آئی ہے. جوڑنے کے لیے آئی ہے. جوڑے. کربلا میں کتنی مشکل تھی، مگر سب نے رات کو خیموں میں بیٹھ کر یا نمازیں پڑھی یا قرآن پڑھا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ شکوا، یہ کیا ہو گیا، مولا کہاں لے آیا. نہیں. ابن اوسجا رات کو مسکراتے ہیں. کسی صحابی نے کہا کہ آج کی شب مسکرانے کی رات ہے. کہا میں اس بات کے لیے مسکرا رہا ہوں کہ میرے اور خدا کی ملاقات میں چند گھنٹوں کا فاصلہ رہ گیا. کمال ہے، یہ کمال ہے. عزیزان محترم، آج بدھ کا دن زیارت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دن ہے. جب مولا کو زندان بھیجا گیا، مولا نے کیا کہا؟ پروردگار تیرا شکر گزار ہوں، تو نے مجھے عبادت کی جگہ دی. میں ہر چیز سے ہٹ کر تیری یہاں عبادت کروں گا، تیری تسبیح کروں گا.